فرسٹ ایئر کلاس حصہ نظم خطابہ نے نوجوانان اسلام، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی عزیز طلبات، ہم نظم پڑھ رہے تھے اقبال کی۔ اب اس کے پس منظر میں بیٹا اقبال نے یہ نظم ہوتی ہے 1914 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ جلسہ بیٹا اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں حبیبیہ ہال کے عین سامنے منعقد ہوا۔ اور یہ جو نظم ہے بیٹا، یہ ان کی جو کتاب ہے اردو کا مجموعہ کلام باغ درا میں شامل ہے، جو پہلی بار 1924 میں شائع ہوئی تھی۔ عزیز طلبات، اس نظم کے پہلے 2 اشعار کی تشریح جو ہے لیکچر نمبر 1 میں ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے شعر نمبر 3 سے جو ہے تشریح کریں گے۔ جی بیٹا، شعر نمبر 3: تمدن آفرین خلائق آئینِ جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ جی عزیز طلبات، تمدن آفرین کا مطلب ہے تہذیب اور تمدن پیدا کرنے والے۔ خلائق آئینِ جہاں داری میں سلطنت و حکمرانی کا دستور تیار کرنے والے۔ شتربان بیٹا کہتے ہیں اونٹ چرانے والے کو۔ گہوارہ کہتے ہیں مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وطن، علاقہ، شہر۔ اصل معنی اس کا کیا ہوتا ہے گہوارے کا؟ پنگوڑا۔ جی عزیز طلبات، شعر نمبر 3 کی تشریح میں اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال جو ہے یہاں پہ اس شعر میں ہمیں دور اول کے مسلمانوں کی خوبیاں بیٹا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ صحرائی علاقے کے بدو تھے، جن کا کام کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ اونٹ چرانا ہوتا تھا نا، مگر اسلام نے انہیں اتنی عظمت بخشی کہ انہوں نے ترقی یافتہ دنیا کو ایک نئی تہذیب اور نئے تمدن سے روشناس کروایا۔ دنیا پر ان کا مزید احسان کیا ہے بیٹا؟ کہ انہوں نے حکمرانی کے قوانین اور دستور جو تھے وہ مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو نہ صرف مضبوطی سے تھام لیا بلکہ دل میں بسا بھی لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر استقامت سے گامزن ہو گئے۔ انہوں نے کفر و شرک کو کیا کر دیا بیٹا؟ جڑ سے اکھاڑ پھینکا، قوت و بھائی چارے کے امین بن گئے۔ اقبال جو ہے اس شعر میں نہ صرف نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کے عروج کی کہانی سنا رہے ہیں، بلکہ انہیں آباء و اجداد کی تقلید کا درس بھی دے رہے ہیں۔ صحرا کے لوگ اپنے کھلے ماحول اور سخت کوش تربیت کی وجہ سے ہمیشہ اقبال کے آئیڈیل رہے ہیں۔ ایک اور شعر میں بھی صحرا کے لوگوں کو کچھ اس انداز سے محبت و عقیدت کا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں: فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ جی عزیز طلبات، یہ تھا شعر نمبر 3۔ اب شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 بیٹا ہے: سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چائے حاجت روئے زیبارہ۔ اس میں بیٹا اقبال جو ہے دیکھیں، سما کا مطلب کیا ہے؟ منظر یا حالت ہوتا ہے۔ الفقر و فخری کا مطلب بیٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر و فخری یعنی کیا ہے؟ یعنی فقر میرے لیے باعث فخر ہے، اور فخر جو کرنا میری ہی ذات سے قائم ہے۔ اب بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث جو ہے مسند نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے۔ بابو رنگ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ فارسی کا یہ مصرع دراصل حافظ شیرازی کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مصرع جو ہے نا، بابو رنگو خالو چخت چاہے حاجت روئے زیبارہ، یہ کس کا ہے؟ فارسی کا یہ مصرع دراصل کس کا ہے؟ حافظ شیرازی کا ہے۔ آپ سے مراد ہے چہرے کو پانی سے دھونا، رنگ سے مراد ہے غازہ یا سرخی پاؤڈر، خال سے بیٹا مراد ہے چہرے پر تیل بنانا، اور خط سے مراد ہے ابرو کے مقام پر سیاہ لکیر کھینچنا۔ روئے زیبا کا معنی ہے بیٹا خوبصورت چہرہ، یعنی پورے مصرے کا مفہوم بیٹا کیا ہوگا کہ بذات خود خوبصورت چہرے کو کیا ہے حسین بننے کے لیے مصنوعی ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں بھی عزیز طلبات جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر و درویشی میں گزری تھی، اور آپ کے نزدیک کیا تھا؟ فقر باعث فخر تھا، فقر کرنا تو کیا تھا؟ باعث فخر تھا۔ اب فقر کرنا کیا ہے؟ سادہ رہنا، اللہ کی رضا میں خوش رہنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ کیا چیز تھی؟ باعث فخر تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے امیر تھے، اور ایک دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی چیز بذات خود اچھی ہو نا، تو اسے مصنوعی سہاروں اور تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوش نما لگتا ہے کیسا چاند بن گہنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار جو ہے بیٹا اس قدر بلند اور پاکیزہ تھا کہ آپ کی شخصیت میں اس قدر پختگی، سادگی اور بے نیازی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے ایسا خلوص اور ایسی صداقت نمایاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی امیروں کی طرح ظاہری شان و شوکت کی ضرورت نہ تھی۔ اقبال جو ہے اس سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دور اول کے مسلمان بظاہر تو کیا تھے، ساربان لگتے تھے نا، مگر اپنے کردار کے مضبوطی اور بلندی کے سبب انہیں کسی کفر کی حاجت نہیں تھی۔ کسی چیز کی وضاحت اس واقعے، دیکھیں اس چیز کی وضاحت اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار کئی غیر مسلم بادشاہ کا سفیر مدینہ پہنچا اور امیر المومنین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اس وقت شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کوئی شخص سفیر کو خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ آپ مدینہ سے باہر ایک درخت کے نیچے زمین پر سو رہے تھے۔ آپ کے جسم سے پسینہ بہتا ہوا زمین پہ جذب ہو رہا تھا۔ سفیر یہ دیکھا شستہ رہ گیا نا کہ ملت اسلامیہ کا امیر اور اس قدر سادگی، چنانچہ وہ بڑا متاثر ہوا۔ اسے متاثر کرنے والا صرف سیدنا عمر رضی اللہ کا کریکٹر تھا نا۔ آج بڑے سے بڑے حکمرانوں کی شان و شوکت کا ہم پر اس لیے کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ لمبے چوڑے القابات و آداب، خطابات، گارڈ آف آنر، ظاہری دبدبے اور نمود و نمائش کے باوجود کردار و اخلاق کے اعتبار سے بے حد کھوکھلے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے، کوئی شخص جو ہے دل سے ان کا احترام نہیں کر سکتا۔ اقبال کا موقف بھی کیا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو، نوجوانوں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو وہ کس کی تقلید کریں؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفۂ راشدین کی۔ جی عزیز الباد، اب شعر نمبر دیکھیں، ہمارے پاس شعر نمبر 5 کیا ہے؟ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ جی عزیز الباد، گدائی کہتے ہیں حالت فقر تنگ دستی کو، غیور کہتے ہیں غیرت مند کو، منعم کہتے ہیں امیر آدمی کو، کسی کو کوئی چیز دینے والا، یارا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہمت، جرت کو، استقامت کو۔ اب یہاں پہ شاید کیا کریں، وہ لوگ تن دستی اور غربت کے باوجود بھی اتنے غیرت مند تھے کہ کسی کے سامنے دست سے سوال نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں دست سے سوال کرنا تو کچھ جا، اگر کوئی ان کی ناداری سے متاثر ہو کر ان کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، تو وہ نہ صرف اسے ٹھکرا دیتے بلکہ منعم کو ڈانٹ بھی دیتے تھے کہ تم نے مجھے بیکاری سمجھا ہے۔ ان کی خودداری اجازت نہ دیتی تھی کہ وہ کسی کا احسان اٹھائے، لہٰذا کسی امیر آدمی کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی چیز بطور عطیہ یا خیرات پیش کرنے کی جسارت کرے۔ اب دراصل اقبال دور حاضر کے مسلمانوں کا آئینہ دکھا رہے ہیں نا کہ تیرے باپ دادا کا تو یہ کردار تھا۔ آپ کہتے ہیں آگے کسو کے کیا کرے دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرحانے دھرے درے، اور تو ایک مستقل بکاری ہے جس نے اپنی زبان و لباس سے لے کر تمدن ثقافت تک سب کچھ غیروں سے آگے کیا کر دیا، غیروں سے مانگ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلم نوجوانوں کے کیا کر رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کو در حقیقت اقبال کی ساری امیدوں کا مرکز ہے نا، تاکید کر رہے ہیں کہ تم زندگی میں خودداری اور غیرت کو ہاتھ سے کبھی جانے نہ دینا۔ اس شعر کو اگر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ آج کل وطن عزیز بہت سے عالمی اداروں مثلا ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ کا مقروض ہے، اور خودداری اور خود انحصاری کو چھوڑ کر ہم ایک طرح سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور قرض مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی شعر کی معنیت اور واضح ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ جی اس بات آخر پہ جو ہمارا یہ اس لیکچر کا چوتھا شعر جو تھا کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ تخیل کہتے ہیں تصور کو، خیال کا، فزوتر کا مطلب ہوتا ہے افضل، بلند و بالا۔ عزیز طلبات، کیونکہ دیکھیں شاعر جو ہے یہاں آپ کو نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلم نوجوان جو ہیں اپنے باپ دادا کے کارناموں سے ناواقف ہیں، لہٰذا اقبال ان کی ایک جھلک دکھانے کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں ان کی عظمت اور صفات کو مزید تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ نوجوان نسل جو ہے کہ کوتاہ اندیشی اور کم نظری کا شکوہ اقبال نے اس انداز سے بھی کیا ہے۔ وہ اکثر جو ہیں ہمیں بہت سارے اشعار جو ہیں ہمیں ان کے ہاں ملتے ہیں جس میں وہ نوجوان سے شکوہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان کی عظمت کے اتنے ثبوت اور ان کے بلند کردار کی اتنی سنہری مثالیں موجود ہیں، ان کے بیان کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ کن کی؟ اسلاف کی۔ تاریخ کے اوراق ان کی استقامت اور جوان مردی کے واقعہ سے بھرے پڑے ہیں۔
شیر و ادبا جو ہیں ان کی جرت و اصرار کے مداح ہیں. مورخ ان کے کارناموں پر کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. میں چاہوں تو عظمت و سربلندی کی ان مثالوں کو الفاظ کی لڑیوں میں پرو سکتا ہوں، مگر تم شاید اس کیفیت کا ادراک ہی نہ کر سکو. اس بلندی تک تمہارا تصور و تخیل جو ہے پرواز نہ کر سکے. دیکھیں عزیز طلبات، یہاں پہ اقبال جو ہے آپ میں کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ نوجوانوں کو خودی کا تصور پیش کر رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ، اے نوجوان، اپنے آپ کو پہچان کہ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے، وہ کیا تھے، کیا کر رہے تھے، اور اے نوجوان تو اب کیا کر رہا ہے. جی عزیز طلبات، یہ آج ہمارے جو ہیں علامہ اقبال کے جو ہے نظم کے 4 اشعار تھے. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس نظم کو مکمل کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم پر اپنا فضل نازل فرمائے.